یہ خود شناسی و خود نگری آدم کو کس نے عطا کی ہے؟ نوع انسانی کو یہ تحفے محمد الرسول اللہ نے عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے 1400 برس قبل جو نظام قائم کیا تھا، جو خلافت راشدہ کے دوران للی ان بلوم جسے ہم کہتے ہیں، جب پھول پوری طرح کھلا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو وہ جو نظام ہے اس نے جو دیا تھا، جو حریت فکر، آزادی رائے، تنقید کی آزادی، مساوات، عدل میں مساوات، قانونی مساوات، سماجی مساوات، اس حد تک کہ خلیفہ اور ایک خادم سفر کر رہے ہیں، اور ایک منزل میں خلیفہ جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے سواری کے، اور خادم آگے چل رہا ہے پیدل مہار پکڑے ہوئے، دوسری منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہوا اور خلیفہ آگے چل رہا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، علامہ اقبال نے جو کہا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ۔ یوں سمجھیے کہ شیطنت نے در حقیقت اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آج محمد الرسول اللہ نے لوگوں کے اندر یہ ہیومن ایکویلٹی اینڈ فریڈم اور فریٹرنٹی کے اصول جو ہیں عام کر دیے ہیں، تو مجبوراً اب ہم اس ملوکیت کی، اس ہیومن ساورنٹی کی جو گندگی کی بہت بڑی گٹھڑی تھی، تو ہم ایک شخص کے سر پر رکھا کرتے تھے، اب وہ تولا تولا ماشا ماشا عوام میں تقسیم کر دیں گے۔ گندگی تو گندگی ہی رہے گی۔ ہیومن ساورنٹی کی کوئی بھی فارم ہو، وہ پرسنل ہو یا پاپولر ہو، وہ کفر اور شرک ہے۔ تو امپلیمنٹیشن آف خلافہ میں نے عرض کیا کہ جب تک نبوت جاری تھی اس کی کیفیت اور تھی، نبوت کے اختتام کے بعد اب یہ کلیکٹیو وائسرنسی آف دی مسلمز۔ تیسری بحث ہے عہد حاضر میں نظام خلافت کی کیا شکل بنے گی۔ اس کو میں 3 ذیلی حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلی بات جو ذرا بولڈ سٹیٹمنٹ ہے اور چونکا دینے والا بھی ہے، آج سے کوئی 15 سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی تو مجیب الرحمن شامی صاحب نے ایک بڑا پوسٹر شائع کر دیا تھا میرے اس قول پر مبنی، اور ایک اپنا جو پرچہ تھا اس کا ایک خاص نمبر شائع کیا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ ریپلیکا اب دوبارہ دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا۔ بظاہر بڑا شاکنگ سٹیٹمنٹ ہے کسی مسلمان کے لیے کہ خلافت راشدہ کا، لیکن لفظ جو ہے ایگزیکٹ ریپلیکا، اس کی پوری کاربن کاپی دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتی۔ میں آج پھر وہی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے 4 وجوہات جو ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، دور خلافت راشدہ۔ دیکھیے خلافت علی منہاج النبوہ یہ اصطلاح اور ہے، یہ تو خلافت راشدہ پر بھی منطبق ہو جائے گی اور اب جو خلافت آنے والی ہے اس پر بھی منطبق ہو جائے گی، لیکن خلافت راشدہ یہ اصطلاح صرف وہی ہے کہ جو اس دور پر تھی کہ جو حقیقت میں دور نبوت کا تتمہ اور ضمیمہ تھا۔ اب نہ نبوت آئے گی نہ وہ خلافت راشدہ، وہ ضمیمہ یا تتمہ اب نہیں آ سکتا۔ جب اصل ہی نہیں ہے تو ضمیمہ اور تتمہ کیسے؟ اس کا مظہر کیا ہے کہ جو تزکیہ کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر بات ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ تاریخ انسانی میں اس نوعیت کا تزکیہ، وہ بے نفسی کہ این حالت جنگ میں بھی حضرت علی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کو میں نے زیر کر لیا تھا اور میں نے پچھاڑ دیا تھا، لیکن اس نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے، اب مجھے غصہ آ گیا ہے، اب اگر میں قتل کروں گا تو اس میں میرے ذاتی انتقام کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جائے گا، لہذا چھوڑ کر علیحدہ ہوگا۔ یہ تزکیہ کون کرے گا اور کس کا ہو سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے۔ جیسے امتناع نظیر کا مسئلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایسے ہی سمجھیے کہ صحابہ کرام کا جو تزکیہ محمد نے کیا تھا اس کی کوئی نظیر ممکن نہیں۔ نمبر 3 یہ کہ وہاں صحابہ کی درجہ بندی بھی تھی۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں چوٹی کے، یہ اصحاب بدر ہیں، یہ ہے وہ اصحاب بیعت رضوان، اصحاب الشجرہ۔ جب غزوہ حنین میں بھگدڑ مچی ہے تو حضور نے جو نعرے لے کر پکارا ہے، آپ نے جن الفاظ سے لوگوں کو واپس بلانے کے لیے آواز دی ہے، وہ کیا تھا؟ الیہ یا اصحاب البدر، الیہ یا اصحاب الشجرہ، کہا جا رہا ہے ادھر آؤ۔ تو اس طریقے سمجھئے کہ یہ جو ایک ترتیب تھی، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، پھر بیعت رضوان والے، پھر جو بھی فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے، پھر وہ کہ جو بعد میں ایمان لائے، طلقاء کہہ لیجئے۔ یہ درجہ بندی تو اب نہیں ہے۔
وہ درجہ بندی موجود تھی. اس کی ایک بہت اہم مثال سامنے آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ میں اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی شخص کو نامزد کر سکوں، انہوں نے نام لیے. اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو نامزد کر دیتا، اگر وہ زندہ ہوتے تو میں نامزد کر دیتا، لیکن اب جو لوگ ہیں ان میں میرے لیے مشکل ہے کہ میں کسی کو نامزد کر سکوں. تو پھر جو کمیٹی بنائی وہ کون تھے؟ جو عشرہ مبشرہ میں سے باقی رہ گئے تھے. ابو بکر جا چکے، عمر جا رہے ہیں، اب باقی جو رہ گئے تھے ان میں سے بھی ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ تم چونکہ میرے بہنوئی ہو، تم اس کے اندر شریک تو ہوگے، مشورے میں تمہاری رائے نہیں ہوگی. تو یہ اصحاب جو عشرہ مبشرہ تھے ان کی کمیٹی بن گئی. یہ درجہ بندی تو اب موجود نہیں. چوتھے یہ کہ وہ معاشرہ قبائلی معاشرہ تھا. ایلڈرز آف دی کلینز بیٹھ جائیں، ایلڈرز آف دی ٹرائبز، ان کا مشورہ ہو جائے. یہ بیلٹ باکس اور ایک ایک شخص سے رائے لینا یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہوتی ہے، اس کا کوئی امکان نہیں تھا، نہ کوئی فائدہ تھا. یہ چار اسباب ہیں جن کے تحت اب ایگزیکٹ کاربن کاپی، ایگزیکٹ ریپلیکا آف خلافت راشدہ ناممکن ہے. مچ واٹر ہیز فلون ڈاؤن دی ریور آف ٹائم. بہت سا وقت پانی گزر چکا ہے وقت کے دریا میں. کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ تو بڑی سیاہی بھی گھلی ہے، بہت سا پانی جو ہے بہہ گیا ہے. اب ایگزیکٹ وہ نہیں آئے گا. اب کیا ہوگا؟ یہ دوسری بحث ہے، ذیلی بحث. اس تیسری بحث کی اب ہمیں ایک اصول بنانا پڑے گا کہ ہمیں اصول لینے ہوں گے عہد نبوی اور دور خلافت راشدہ سے، اور ادارے اور انسٹیٹیوشنز لینے ہوں گے مغرب سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کے دور کے بعد امت مسلمہ تو پھر ڈھلوان کے اوپر چل پڑی، ملوکیت کا دور کا آغاز ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اس کے جو اثرات تھے، وہی جو ہیومن ایکویلٹی، فریٹرنٹی اینڈ فریڈم کے جو روح بیدار کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی سب سے بڑی گواہی ایچ جی ویلز نے دی ہے. شاطن رسول ہے، اپنے وقت کا روشنی تھا. لیکن یہ کہ ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں مجبور ہو گیا یہ ماننے پر، گھٹنے ٹیک کر. Although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, we find a lot of them in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam who established for the first time in history a society based on these principles. یہ جیولز کہہ رہا ہے. اگر یہ جو تازہ جو اس کا ایڈیشن آج مارکیٹ میں، اس میں سے یہ ڈیلیٹ کر دیا گیا حصہ، پرانے ایڈیشن پہ آپ کو جانا پڑے گا جو لائبریریز کے اندر موجود ہوں گی. اس لیے کہ یہ حلق سے یہ کڑوا قول جو ہے جدید جو ایڈیٹرز ہیں اس کتاب کے، ان کے حلق سے اترا نہیں. بہرحال ہمیں مغرب جا گیا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، تلیتلا اور قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں سے، فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آئے. وہ روح جو تھی، رینائسنس ہو، ریفارمیشن ہو، یہ سب ادھر سے گئی. اس کے نتیجے میں جو وہاں پر جو ارتقائی عمل ہوا، سوشل ایولیوشن، اس سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے. اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے یہ بجلی ہے، کس نے ایجاد کی ہے؟ مسلمان کی ایجاد نہیں، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ لاؤڈ سپیکر میں استعمال کر رہا ہوں، کسی مسلمان کی ایجاد نہیں، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے فزیکل سائنسز ہیں، اسی طرح پولیٹیکل سائنس بھی ایک سائنس کی حیثیت سے ڈیولپ ہوئی ہے. جیسے آپ بناتے ہیں ایئر کرافٹ اور اسپیس کرافٹ، ایسے ہی اسٹیٹ کرافٹ بھی ہے جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، اور اس کے لیے 3 پلرز معین کیے ہیں. ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے، اور اصول یہ ہے کہ حتی الامکان یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو. بالکل علیحدہ تو نہیں ہو سکتے، تینوں کو مل کر ایک آرگینک ہول بننا ہے. جتنا بھی ہو انڈیپینڈنٹ ہو، علیحدہ ہو. یہ ساری جو ہے انسٹیٹیوشنز یہ ہمیں ویسٹ سے لینی ہوں گی، اگرچہ اصول ہمیں لینے ہوں گے دور خلافت راشدہ اور دور نبوت سے. اب میں تیسری جو ذیلی بحث ہے، اس اصول کے تحت پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جدید اصطلاحات میں پارلیمنٹری نظام، پریزیڈنشل نظام، فیڈرل، یونٹری، کنفیڈرل سٹرکچرز، لیجسلیچر، یونی کیمرل، بائی کیمرل، یہ جو اصطلاحات ہیں سب کے سب مباح کے درجے میں، ان میں سے کوئی حرام نہیں. شریعت میں ان میں سے کسی ایک کے لیے کوئی حرمت کے لیے دلیل موجود نہیں. در حقیقت یہی وہ بات تھی، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ایک بروہی صاحب نے چیلنج کیا تھا، قرآن مجید میں کوئی دستور نہیں ہے ریاست کا، کوئی ثابت کر دے تو میں اتنے 1000 روپے، پتہ نہیں 10,000 تھے کتنے تھے،
میں انعام دوں گا. وہ بات یہی تھی کہ آج کل جب ہم دستور کی بات کرتے ہیں تو اصل مسائل تو یہ سامنے آتے ہیں. پارلیمانی نظام ہو، پریزیڈنشل نظام ہو، کون سا نظام ہو، فیڈرل ہو، یونٹری ہو، کہ کون سا نظام ہو، ان میں سے کوئی نظام قرآن نے تو طے نہیں کیا. لہذا ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی دستور اسلام میں موجود نہیں. ان چیزوں کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ اگرچہ اصلاً یہ سب مباح ہیں، لیکن یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ خلافت راشدہ کا نظام نمبر 1 یونٹری تھا. وہ تو ایک خلیفہ وقت ہے اور باقی سب گورنرز تھے. مشاورت جو بھی تھی وہ وہیں مدینے میں ہوتی تھی، باقی اور کوئی مشاورت کہیں باہر نہیں تھی. وہ یونٹری تھا. اور نمبر 2 اس کے قریب تر جو آتا ہے وہ پریزیڈنشل نظام آج کا جو آتا ہے وہ قریب تر ہے. لیکن یہ کہ دوسری طرف وہ نظام جو ہے پارلیمنٹری کے مقابلے میں پریزیڈنشل اور فیڈرل کے مقابلے میں یونٹری تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اب اس میں ایک رائے دینے کی جرات کر رہا ہوں، میرے نزدیک یہ سوشل ایوولوشن جو پولیٹیکل سائنس میں ہوا ہے، اس کی ہائیسٹ سمجھیے کہ ایوالوڈ فارم میں آج ہمارے سامنے امریکہ کا دستور ہے. اور اس میں 2 چیزوں کو، ایک طرف پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے جو بہت مشابہ ہے خلافت کے، ایگزیکٹو بالکل آزاد، لیجسلیچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ جو صدر ہے وہ اپنے وزراء جہاں سے چاہے لے لے، ایکسپرٹس جہاں سے چن لے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سینٹ کا ممبر ہو یا کسی کانگریس کا ممبر ہو، بلکہ اگر وہ وہاں سے لے گا کسی کو تو اسے وہاں سے مستعفی ہونا پڑے گا. وہ 2 آفیسز میں ایک وقت نہیں رکھ سکتا، تاکہ یہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جائے. یہ ایگزیکٹو ہے اور وہ لیجسلیچر ہے. تو یہ نظام قریب تر ہے خلافت راشدہ کے. لیکن دوسری طرف امریکہ کا نظام جو ہے وہ فیڈرل ہے اور ٹرو فیڈریشن. اس میں جو ڈیسینٹرلائزیشن ہے اتھارٹی اور پاور کی، کاؤنٹی لیول تک حکومت کو لے آنا. وہاں کا شیرف بھی الیکٹڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ تھانے دار وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ایس پی وہاں سے وہاں، کوئی حکومت آئی اس کا پسندیدہ ایس پی وہاں پہنچا دیا گیا، اس نے مخالفین کو ستانا شروع کر دیا. لوکل سارے افیئرس لوکل، شیرف ہے، میئر ہے، وہ لوکل. ہوا یہ میرے نزدیک یہ روح عصر ہے. اس روح عصر کو اور پریزیڈنشل سسٹم دونوں کو جمع کر کے، اور پھر 3 باتیں جو بعد میں بیان کروں گا، یعنی یہ تو میں نے باتیں عرض کی ہیں اس پہلو سے کہ جو سمجھے جاتے ہیں کہ اہم ترین مہمات مسائل ہیں دستور کے، ان میں یہ ہے کہ اگرچہ مباح سب ہیں لیکن پریزیڈنشل فیڈرل، ٹرولی فیڈرل گورنمنٹ، یہ میرے نزدیک آج کے مسئلے کا حل ہے. اب میں اس کی جو چوتھی بحث کر رہا ہوں، میں اس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تقریباً ایک سال پہلے یہاں کے جو امریکن کونسلیٹ ہے اس کے پولیٹیکل سیکریٹری مسٹر جیمز ایف کول میرے پاس آئے تھے. کیونکہ یہ خلافت کی تحریک، کچھ اخبارات میں بیانات کچھ آئے تو انہوں نے آ کے مجھ سے سمجھنے کی کوشش کی کہ خلافت سے آپ کی کیا مراد ہے. میں نے انہیں بات کو، ظاہر بات ہے کہ وہ زیادہ کوئی فلسفیانہ اور نظری بحث کا موقع بھی نہیں تھا، بہت مختصر کرنے کے لیے میں نے کہا کہ آپ ٹیک امریکن کانسٹیٹیوشن اینڈ ایڈ ٹو اٹ 3 things and it becomes خلافہ. وہ چونکا. میں نے کہا 3 چیزیں ہیں جو شامل کر دیجئے اور وہ خلافت ہو جائے گا. نمبر 1، sovereignty here belongs to God, not to the masses or people. یہ خالص نظری سی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اصل الاصول یہ ہے. یہ دفعہ نمبر 1 آپ کے دستور میں ہونی چاہیے. نمبر 2، no legislation can be done at any level, any decision, even at county level, یا یہ کہ state level پر یا federal level پر, no legislation can be done repugnant to the book of God, that is Quran, and the tradition of his messenger, that is Sunnah. No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah. نمبر 2 یہ. اور نمبر 3 یہ کہ نیشن سٹیٹ کے جو کانسیپٹ ہے مخلوط قومیت کے بجائے full citizenship here will be for the Muslims. The non-Muslims will be protected minorities. 3 باتیں اگر شامل ہو جائیں تو باقی آپ کا پورا نقشہ، پوری آپ کی تفاصیل، جس پر نہ معلوم کتنی ایکسرسائز ہوئی ہے، کتنی محنتیں ہوئی ہیں،
کتنے اس میں رد و بدل کے بعد وہ دستور جو ہے پہنچا ہے، اس میں انتخاب کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں مزید بھی مشورے ہو سکتے ہیں، لیکن 3 چیزیں شامل ہو جائیں آج کے دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں، اس کے دستور میں یہ 3 چیزیں شامل کر دی جائیں، یہ در حقیقت اس دور کا نظام خلافت ہو جائے گا. اب میری چوتھی بحث ہے نظام خلافت میں قانون سازی. ایک تو مغالطہ بہت سے لوگوں کو قانون سازی کی ضرورت کیا، قانون تو ہے ہمارے پاس، فقہ موجود ہے، فتاوی عالمگیری موجود ہے، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، بس امپلیمنٹیشن ہے. اور کچھ اس کا یہ کہ معاملہ کیا گیا ایران میں فقہ جعفری، اور افغانستان میں طالبان کے ذریعے سے فقہ حنفی. ہمارے ہاں بھی بعض حضرات کی رائے یہ بس ٹھیک ہے فقہ حنفی ہے اس کو نافذ کر دیا جائے. تو گویا کہ قانون سازی کا تو دائرہ خاص ہے ہی نہیں. کیا ضرورت ہے قانون سازی کی، لیجسلیشن؟ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست عہد حاضر کا نظام خلافت میں لیجسلیشن، قانون سازی کا بہت وسیع میدان، بہت وسیع میدان. پہلی بات تو یہ کہ اکثر و بیشتر چیزیں مباح ہیں، حرام چیزیں تو گنتی کی ہیں. حرام چیزوں کو چھوڑ کر باقی سب مباحات ہیں. مباحات میں سے چوز کرنا، ظاہر بات ہے کہ اس میں عوامی رائے کو دخل ہونا چاہیے، لہذا لیجسلیشن کے لیے میدان موجود ہے. پھر یہ کہ انتظامی امور ہیں، بجٹ ایلوکیشنز ہیں، یہ ساری پالیسیز کون بناتا ہے؟ تو لیجسلیچر کی اپنی جگہ ضرورت ہے، وہ رہے گی، اور قانون سازی کا ایک بہت بڑا میدان ہے. لیکن یہ قانون سازی ہوگی کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر. اسی لیے 2 آیتیں قرآن مجید کی جس میں فیصلہ کن ہے. سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. وہ میں واضح کر چکا ہوں، وہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، کتاب و سنت کا دائرہ ہے. اس کے اندر اندر رہو. امرہم شورا بینہم، یہاں جو چاہے فیصلہ کر لو. لیکن یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ علیم خبیر سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور یہ میں نے عرض کیا تھا یہ امرہم ہے، امرہم شورا بینہم. اور یہ ہے وہ بات جو علامہ اقبال نے کہی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ جو ہوں گے، ظاہر بات ہے سب علماء نہیں ہوں گے، لے مین بھی ہوں گے اس میں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لے مین جو ہوتا ہے اسے حالات و واقعات، ایک ایکسپرٹس ہیں، ایک اکیڈمیشنز ہیں، وہ قرآن اور سنت کی باریکیوں کے اندر ہی ان کا سارا وقت گزر رہا ہے. وہ شاید حالات سے اتنے واقف نہ ہوں، فیکٹس آن دی گراؤنڈ جو ہے ان کے سامنے اتنے واضح نہ ہو. لے مین جب شامل ہو جائیں گے تو جس کو ہماری فقہ میں استحسان کہا جاتا ہے، مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے، یہ مسئلے جو ہیں عام عوامی مصلحتیں، عوام کی بہبود کے مسائل، یہ بھی لازماً اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے تھرو دیز لے مین. اور اس سے یہ کہ اس پارلیمنٹ کے اندر، اس لیجسلیچر کے اندر قانون سازی ہوتی رہے گی. البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، اگر نزاع ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ قانون بنایا ہے اس عدالت نے، اس پارلیمنٹ نے، میرے نزدیک یہ حدود اللہ سے تجاوز ہے. شہری ہے، وہ ایک مسلمان ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا ہے. یہ قانون کلی طور پر یا جزوی طور پر منافی ہے قرآن و سنت کے. ویئر شوڈ ہی گو؟ یہ ہے وہ بات کہ جو جزوی طور پر واضح کر دی گئی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں، لیکن اس میں ایک خلا ہے، اور وہ خلا ہے ابھی اس سوشل ایوولوشن کے ذریعے سے جو پر ہونے والی جگہ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں خالی رکھا ہے. میں چاہتا ہوں اس آیت کو اچھی طرح سمجھیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اپنے میں سے اہل الامر، اولو الامر کی. یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اطیعوا 3 کے ساتھ نہیں آیا، 2 کے ساتھ آیا. 2 شکلیں اور ممکن ہو سکتی تھیں. یا تو جیسے بریکٹ ہوتی ہے، بریکٹ کے باہر اطیعوا ہوتا اور بیچ میں تینوں آ جاتی، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے اولو الامر کی. اس میں بھی یہ تینوں برابر ہو جاتے.
یا اطیعوا تیسری مرتبہ بھی آتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم واطیعوا اولی الامر منکم، تب یہ برابر ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں، اس فرق کو واضح کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تکرار ہے اطیعوا کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اولی الامر کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ مستقل بالذات اطاعت، مستقل بالذات مطلق اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اولی الامر کی نہیں ہے. اولی الامر کے لیے پہلی شرط ہو گئی منکم، مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ بحث کی نہیں کہ اگر غیر مسلم حکمران ہو تو کیا ہوگا. یہ چیز قرآن جو ہے انویسیج ہی نہیں کرتا، سوچتا ہی نہیں اس کے بارے میں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کی گویا کہ نفی ہے، ان کے مر جانے کی دلیل ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے محکوم ہو کر رہ گئے. یہاں اولی الامر منکم، اپنے میں سے مسلمان ہونا تو لازم ہے اس کا، لیکن یہ کہ اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے، تابع رہے گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب اولو الامر کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہم پاس کر رہے ہیں اور یہ کتاب و سنت کی حدود کے اندر ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا کیسے جائے گا؟ اللہ سے مراد اللہ کی کتاب، رسول سے مراد رسول کی سنت. رسول کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی نہیں تھا، وہ تو رسول خود ہی فیصلہ کر رہے تھے. ظاہر بات ہے بات کے لیے بات ہو رہی ہے، رسول بھی موجود نہیں ہے اور اللہ کے اور ہمارے مابین بھی غیب کا پردہ حائل ہے. لہذا فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا. اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہیں طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، یہ بہترین ہے اور نتیجے کے اعتبار سے بہت ہی نتیجہ خیز صحیح نتائج پیدا کرنے والا ہے. اب یہاں خلا جو ہے اس کو سمجھ لیجئے، اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو کیسے؟ ادارہ کون سا ہے، وہ کس کے پاس جائیں؟ یہ ہے خلا جو سوشل ایوولوشن نے پر کیا ہے. عدلیہ، لیجسلیچر اپنی جگہ ہے، قانون سازی کر رہی ہے، اور جب دستور میں یہ طے ہوگا کہ نو لیجسلیشن کین بی ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، تو جو بھی پارٹی ان پاور ہے یا جو بھی اس وقت حکومت ہے وہ اپنے حد تک کوشش کرے گی، وہ اپنے ایکسپرٹس رکھے گی، ان کی کمیٹیز بنائے گی کہ کتاب و سنت کے اندر ہی ہو، ورنہ تو یہ کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہو جائے گی. عدالت میں جا کر کوئی چیلنج کرے گا اور وہ کنادب ہو جائے گا، ڈن اینڈ وائڈ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے پوری کوشش کر لی اپنی. پھر بھی ایک شخص کی رائے ہے کہ اس کے اندر تجاوز ہو گیا ہے تو کوئی جگہ ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو اس وقت موجود نہیں تھا. عدلیہ کے پاس جاؤ، وہاں ثابت کرو اپنی بات کہ یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہے. اس لیے کہ عدلیہ جو ہے دستور کی کسٹوڈین ہے. اگر دستور کے اندر کچھ حقوق ہیں شہریت کے اور ایگزیکٹو نے کہیں چھاپا مارا ہے، اس پر کوئی شبخون مارا ہے، تو کہاں جائے گا شہری؟ عدلیہ کے پاس. اسی طریقے سے اگر دستور میں لکھا ہوا ہے نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، تو ظاہر بات ہے کہ اب اگر یہ میری رائے یہ ہے کہ اس میں ہوا ہے، تجاوز ہوا ہے، تو لہذا عدلیہ جو ہے فیصلہ کرے گی. اب یہ ہے بڑا ٹیکنیکل ایشو. اس کا فیصلہ جو ہے وہ عوامی جلسوں میں نہیں ہو سکتا. اس کا فیصلہ جو پارلیمنٹ میں جہاں لیمن بھی ہیں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا وہاں جہاں پر ٹیکنیکل بحث ہو سکتی ہے، جہاں وکلاء آئیں گے، جہاں ایکسپرٹس آئیں گے، جورس کونسلٹ آئیں گے، علماء آئیں گے، سب کے سب آ کر دلائل دیں گے، فیصلہ ہوگا. لہذا یہاں پر صرف اصل جو چیز رہ جائے گی وہ کتاب اور سنت رہ جائے گی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تمام فقہ صرف نظائر کی حیثیت حاصل کر لیں گے. مستقل اطاعتیں صرف دو ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. باقی کوئی اور شے جو ہے مستقل بذات نہیں ہے. تمام فقہ ہیں یہ نظائر ہیں. امام شافعی کی یہ رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے، امام مالک کی یہ رائے ہے، جعفر صادق کی یہ رائے ہے، وغیرہ وغیرہ. آراء کی حیثیت سے وہ رہیں گی. لیکن یہ ہے کہ فیصلہ عدالت نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ شے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں. بس کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے تو لیجسلیچر کو پورا اختیار حاصل ہے. اس نے جو قانون پاس کیا ہے وہ نافذ ہو جائے گا، کتاب قانون کا مستقل جز بن جائے گا. البتہ اس میں علامہ اقبال کی ایک بحث ہے اسی ریکنسٹرکشن میں جس کا مطلب میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں. قرآن اور سنت کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ قرآن لفظاً
مستقل ہے، دائم ہے۔ یہ سارا زور دے کر کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ قرآن میں سے سوائے اس کے کہ کوئی آیت جزوی یا کلی طور پر خود قرآن ہی کی دوسری آیت سے منسوخ ہو گئی ہو، منسوخ العمل ہو، وہ بات دوسری ہے، ورنہ قرآن کا ہر لفظ دائمی ہے، قائم ہے، واجب التنفیذ ہے، واجب التعمیل ہے۔ یہ اتنا زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ قرآن سے بھی صرف اصول لینے ہیں، پرٹیکولرز، معین احکام جو ہے وہ در حقیقت قرآن کے خاص معاشرے کے لیے تھے۔ جیسے انکار حدیث کا فتنہ ہے کہ سنت در حقیقت اطیع الرسول کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے زمانے میں مرکز ملت کی حیثیت سے اور مسلمانوں کے امام ہونے کی حیثیت سے آپ کی اطاعت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مستقل نہیں ہے، مستقل صرف قرآن ہے۔ یہ تو ایک درجہ تھا گمراہی کا، اس سے اگلے درجے کی گمراہی ہے کہ قرآن بھی اس کے پرٹیکولرز نہیں، اس کے معین احکام نہیں، اس کی بھی صرف جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کا جو اصل روح ہے، اس کے جو اصول ہیں وہ لے لیے جائیں گے، باقی سمجھا جائے گا کہ جو پرٹیکولرز ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ دو، یہ خاص ایک معاشرے کے لیے تھا، یا فلاں کی یہ حد ہے، یہ خاص معاشرے کے لیے تھی، یہ چیزیں خود مستقل بذات نہیں۔ یہ بہت گمراہ کن تصور ہمارے ہاں موجود ہے، ہر طرح کے لوگ ہمارے موجود ہیں، لیکن علامہ کی بھی ایک عبارت سے اشتباہ ہوتا ہے کہ شاید علامہ نے اس بات کی تائید کی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے سن 67 میں جو مضمون لکھا تھا، جو بعد میں اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام کے نام سے شائع ہوا بڑی تعداد میں، اور جو اس کے بعد میری پوری قرآنی تحریک جو ہے، قرآنی انجمن خدام القرآن، بلکہ انجمن ہائے خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز وغیرہ کے لیے گویا کہ وہ ایک مینیفیسٹو ہے، بنیادی دستاویز ہے، اس میں میں نے یہ لکھ دیا تھا کہ علامہ کے لیکچرز کا وہ حصہ کہ جو اسلامی اعتقادات اور ایمانیات کا اس بات کر رہا ہے، ہائر فلسفی، ہائر فزکس، ہائر سائیکالوجی کے حوالے سے، وہ تو نہایت قیمتی ہے، نہایت قیمتی ہے، نہایت قیمتی ہے، اور اس دور میں جو علم الکلام ہمیں مطلوب ہے اس کی ابتدائی کتاب ہے ہی یہ۔ لیکن یہ کہ اجتہاد کے بارے میں جو کچھ رائے انہوں نے ظاہر کی ہیں وہ محل نظر ہیں، میں نے اختلاف سن 67 میں کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن اکیڈمی کے جو موجودہ ڈائریکٹر ہیں محمد سہیل عمر صاحب، انہوں نے تحقیق کی کہ علامہ کو مغالطہ ہوا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عبارت سے، جس کو مس کوٹ کیا مولانا شبلی نعمانی نے اپنی تصنیف الکلام میں۔ شاہ ولی اللہ کی عبارت میں سے کچھ جملے حذف کر دیے، پھر آخر میں جو اپنا نتیجہ تھا علامہ شبلی نے جو نکالا، جو بھی ان کا سر سید کے زیر اثر ان کے اوپر جو بھی اثرات پڑے ہوئے تھے، اور جدید جو اقلیت آئی تھی سر سید کے دور میں، اس سے جس حد تک وہ متاثر تھے، تو اس کا جو نتیجہ انہوں نے نکالا اسے بھی ایسے شائع کر دیا گویا کہ وہ بھی الفاظ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کے، اور علامہ نے اس سے دھوکہ کھایا اور اس کو کوٹ کر دیا، اگرچہ یہ ثابت کیا ہے پروفیسر سعید شیخ صاحب نے کہ علامہ اس پر مطمئن نہیں تھے، اس لیے کہ اس کے بعد بھی 1929 اور 30 میں بھی ان کی خط و کتابت اس ایشو پر ہوتی رہی ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ کہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس پر پوری طرح جازم نہیں ہے، لیکن سن 28 کے خطبات میں وہ بات آ گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں یہ محمد سہیل عمر صاحب، کہ انہوں نے بالکل بال کی کھال اتار کر اور پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ بالکل علیحدہ کر دیا ہے۔